بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اور 15 ستمبر ہفتہ اور اتوار 2 دن حکومت کی ایک پلاننگ تھی کہ پارلیمنٹ سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروائی جائے۔ اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ووٹ بہت امپارٹنٹ تھے جمعیت علماء اسلام کے۔ اس کے حوالے سے ہفتے کی رات 9 بجے سے لے کر اتوار کی رات 3 بجے تک مسلسل گہما گہمی رہی، اور اتوار کے دن جو اعلان گورنمنٹ نے کیا تھا اجلاس بلانے کا وہ ناکام ہوا۔ حکومت کو شکست ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکمت عملی سے حکومت کی پلاننگ منصوبہ بندی فلاپ ہوئی، اور حکومت آئینی ترمیم لانے میں ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد پاکستانی میڈیا میں وہ پوری قوم نے مولانا فضل الرحمان کے کردار کو نہ صرف سراہا بلکہ بہت اپریشیٹ کیا، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بہت خوشی کا اظہار کیا گیا۔ تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرف سے اسد کیسر و بیرسٹر گور کی طرف سے یہ واضح اعلان کیا گیا کہ یہ جو حکومت کو شکست ہوئی یہ دراصل مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے ہوئی، اور یہ جو پلان کو ناکام کیا ہے اسی مولانا نے ناکام کیا ہے، اسی کریڈٹ مولانا صاحب کو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے اور مین اسٹریم میڈیا میں مولانا صاحب کی واہ واہ ہو گئی، اور ایک جو ہے نا مولانا صاحب کی تاریخیں شروع ہو گئیں۔ مولانا صاحب کی عزت وہ بڑھ گئی، قد کاٹ وہ بڑھ گیا۔ پی ٹی آئی کے وہ حامی صحافی انہوں نے خوشی کا اظہار کر دیا۔ نون لیگ کے حامی صحافی افسردہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ بس مولانا صاحب نے تو میاں صاحب کے کہنے پر جی یس کر دینی ہے اور جی مور لگا دینی ہے، اور اس کے بعد جناب آئین ترمیم ہو جانی ہے اور پی ٹی آئی کی ایسی کی تیسی پھیر دی جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، مولانا صاحب نے اس کو ناکام کر دیا۔ اتوار کے رات ہی اور سوموار کو 2 دن میں جو پیش رفت ہوئی، وہاں پر ایک صحافیوں کا ایک بدنما داغ بھی سامنے آیا، ایک غیر اخلاقی کردار، ایک نافقانہ چہرہ بھی سامنے آیا۔ ملک کے اندر ہی بہت سے صحافی تھے جنہوں نے مولانا صاحب الزام لگائے، جھوٹے الزام لگائے، جن میں نجم سیٹھی نمبر 1، جو جاوید چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی گونشی مولانا مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ منصور علی خان جو صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں، اور وہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ دیکھو جی مولانا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جی دیکھا جی سب کچھ لے لو اس طرح سے۔ حالانکہ مولانا صاحب کو بلینک چیک دیا گیا، لیکن مولانا صاحب نے کوئی مفاد حاصل نہیں کیا۔ ملک و قوم کے لیے انہوں نے ایک حکمت عملی کے تحت حکومت کے پلان کو دراصل یہ کسی اور کا مسودہ تھا اس کو مسترد کیا، اور جس کی وجہ سے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور وہ بل آئین ترمیمی بل پارلیمنٹ پیش نہیں ہو سکا۔ یہ تو وہ عمومی کردار صحافیوں کا میں نے بتایا جو اسٹیبلشمنٹ کے نون لیگ کے 2 نمبر صحافی ہیں، جن کا کام ہے روٹی روزی جہاں سے ملتی ہے ان کے گن گانا۔ لیکن 2 ایسے صحافی ہیں، ایک پی ٹی آئی کے حامی صحافی معیز پیرزادہ جو امریکہ میں ہوتے ہیں، اور دوسرے رؤف کلاسرا۔ یہ بیسیکلی جو ہے نا جو یہ 2 طرفہ چلتے ہیں، اور رؤف کلاسرا نے جب مولانا کامیاب ہوئے تو رؤف کلاسرا جو ہے نا حیران و پریشان ہو گئے، کچھ اور تعویلیں کر رہے تھے جی مولانا صاحب کیوں نہیں مانے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معیز پیرزادہ یہ پی ٹی آئی کے حامی صحافی ہیں، انہوں نے انتہائی مولانا صاحب کے بارے میں غیر مہذب گفتگو کی، یعنی انتہائی غلیظ لینگویج استعمال کی۔ اب میں اس کا بتاؤں گا پس منظر کیا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے۔ پہلے انہوں نے فرمایا کہ اپنے ولاگ میں اتوار کو جو ولاگ کیا، تو چونکہ یہ بات میڈیا میں عام ہو چکی تھی کہ مولانا کا کردار سامنے آیا ہے، تو انہوں نے کہا جی مولانا کردار کوئی نہیں ہے، میں اس کو مولانا مانتا ہی نہیں ہوں، یہ تو اسلام کے لیے بدنما داغ ہے، اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے، مفاد پرست آدمی ہے اور یہ گندا نالا ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔
सोमवार को इतवार की रात को जब मगरब की नमाज पढ़ी असद कैसर और जो है ना जो अली गौर अली खान साहब ने, जो बैरिस्टर गौर अली जो चेयरमैन है पीटीआई के, मगरब की नमाज, तो उसके बारे में कहते हैं कि देखें मफादात के लिए, सियासत के लिए मौलाना के पीछे इनको नमाज़ पढ़नी पड़ी। और ये बैरिस्टर गौर अली खान तो सियासतदान है भी नहीं उस तरह की, और इनको परेशानी होती है कि मैं मुनाफिक के पीछे नमाज़ पढ़, ये अल्फाज यूज़ किए, मुनाफिकाना किरदार। अब ये क्यों किरदार कर रहे हैं जी? अब मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताता हूँ। मोइज़ पीरज़ादा उन साफियों में शामिल हैं जब प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया जा रहा था, तो जिन जिन साफियों को चुना गया था और इस प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया गया था कि आपने प्रोपेगेंडा करके इसको उठाना है, इसकी वैल्यू बनानी है, तो उसमें सर फहरिस्त मोइज़ पीरज़ादा थे। पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया में वो प्रोग्राम करते थे, इनकी बल्ले बल्ले लगी हुई थी। 2018 में इमरान खान साहब हुक्म में आ गए, इनकी और मौजें लग गई। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब मैदान में आए, उन्होंने इमरान खान को हिलाया, मिलिट्री मार्च किए, लॉन्ग मार्च किया, पीडीएम बनी, लीडरशिप की, और लीड करते हुए जैसा तैसे इमरान खान की हुक्म गिरा दी। अब उसके बाद ओबियसली ये जो 10 साल प्लान था, मंसूबा था, वो नाकाम हुआ। और ये जो साफ़ी बैठे हुए थे जो उस टाइम यानी जो इस्टेब्लिशमेंट के हामी साफ़ी थे और प्रो इमरान खान, दरअसल प्रो इस्टेब्लिश साफ़ी थे जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके लिए वो धचका हुआ। अब फजल रहमान के बारे में कह दिए वज़ारत तो बिकने वाला आदमी है, और ये कैसे हो गया कि मैदान में आ गया और ये खड़ा हो गया। और उसके बाद जनाब जब ये इन्होंने पीटीआई के इमामी हमायत में साफिश की, इमरान हमायत करते रहे, तो फिर 9 में ही हो गया। उसके बाद इनको गिरफ्तार करने का प्लान बन गया, तो ये यहाँ से भाग कर बाहर बैठ गए। मोइज़ पीरज़ादा लिबरल सेकुलर आदमी जो पाकिस्तान में और आलमी सतह पर जो लाबियाँ काम कर रही हैं लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के हवाले से, उनका क्लियर एजेंडा है कि पार्लियामेंट के अंदर उलमा का नाम और निशान नहीं होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में जो मदारिस बने हुए हैं, ये मजहबी कल्चर बना हुआ है, इनका कला कमा कर देना चाहिए। जिस तरह तालिबान दहशत करते हैं, ऐसी ये जो यानी कि बदनाम मखलूक, इनको बुरी मखलूक करार दिया जाता है, ये उन लोगों में से मोइज़ पीरज़ादा है। लिहाजा इन्होंने ये जो गलत जुमले इस्तेमाल किए, जो ज़बान पर लाना भी जो है ना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन ये वहाँ यूट्यूब चैनल पर हज़ारों लोग देखते हैं, और इनको जो है ना बेसिकली जिसे कहते हैं मिर्ची लगी हुई है कि मौलाना साहब कैसे उनकी इज़्ज़त बन गई। अब देखें नाजरीन, इज़्ज़त उसे अल्लाह देने वाला है। मौलाना फजल रहमान साहब ने 2018 के इलेक्शन के बाद उसूली मौक़िफ़ अपनाया कि ये इलेक्शन धांधलीशुदा है, इमरान खान की हुकूमत में तस्लीम नहीं करूँगा। उसी मौक़िफ़ के तहत चलते रहे। हाँ, पीडीएम की जो हुकूमत बनी उसमें मौलाना साहब को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा और वो खुद परेशान थे, लेकिन चूँकि ज़ाहिर बात है अखलाकियात का तकाज़ा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है, वो खामोश रहे। लेकिन जब 8 फरवरी को एक नया जो है ना रेप्लिका हुआ 2018 का इलेक्शन, धांधली फिर उसको फिर मुस्तरद किया मजलिस आमिला के इजलास के बाद। उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोग करीब हुए। इसके बाद मौलाना साहब डटे रहे और डटे हुए हैं, जलसे किए, और पीडीएम ये जो नून लीग पीपी की हुकूमत समझा कि हमारे साथ फौज है, हमें कौन हिला सकता है, और हम तो फ़ोन करवाएंगे तो मौलाना साहब मान जाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने हिकमत अमली से दलील की बुनियाद पर इन आसिफ जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, इनके चमचे, और मोहसिन नकवी जो GHQ का जो है ना तर्जुमान है, सबको ऐसे तरीके से हैंडल किया कि तहरीक इंसाफ के लोग मुतासर हो गए और हैरान हुए कि मीडिया के ज़रिए ये तासर दिया जा रहा था कि फजल रहमान हाँ कर देगा, वो ना हाँ कर रहे हैं, वो ना कर रहे हैं, अपने मफादात के चक्कर में हैं। तो ये सब खबरें सामने आ चुकी हैं। मफाद तो कोई नहीं लिया, बल्कि बहुत बड़े बड़े ओहदे ऑफ़र किए जा रहे थे कि मौलाना साहब ने कहा कि नहीं। यहाँ तक कि वज़ीर कानून आज़म तारिन ने मौलाना साहब के घर में टेबल मुक्का मार कर कहा कि हम ये पास करवाएंगे, तो मौलाना साहब ने कहा जाकर पास करो। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जो है ना हमारी मजबूरी है, तो मौलाना साहब ने हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम मुल्क को कौम के लिए ऐसे किसी खिलवाड़ का हिस्सा नहीं बन सकते। फिर कल ही जो एशिया दिया असद कैसर उनके हक़ में है, तो उन्होंने वाज़े किया कि हम इस तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं,
اور بہترین الفاظ بولے کہ اگر یہ ہم کر لیتے تو یہ قوم کے ساتھ خیانت ہوتی۔ اب آئیں جناب سوموار کو جو ویلاگ کرتے ہیں جناب محترم روف کراسا صاحب، وہ نیو ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ کو سیاست آتی نہیں ہے، تو مولانا صاحب کو مرنے کا طریقہ ایک ہی تھا۔ مولانا صاحب چاہتے تھے کہ GH سے کوئی کال ہے، کوئی جرنیل مجھے فون کرے میں مان جاؤں گا۔ تو یہ بیسیکلی کردار کشی مولانا صاحب کی ہسٹری ہے۔ 80 کی دہائی سے ضیاء الحق خلاف میدان میں مولانا فضل اترے تھے، اور مشرف ہو، ضیاء الحق کا دور ہو، چاہے جناب باجوہ ہو، جس کے سامنے کلیئر پیغام فضل نے کہا تھا کہ میں لانگ مارچ کروں گا، کون روک کر دکھائے مجھے۔ لہٰذا مولانا صاحب دبنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا مولانا صاحب جملہ نوٹ کیجیے گا، جو بولتے رہے ہیں، لیکن چونکہ میڈیا کوٹ نہیں کرتا، مولانا صاحب نے کہا تھا، کہتے ہوتے ہیں ہمیشہ کہ میں طاقت کو دلیل ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے طاقت کی زبان کبھی نہیں مانی، دلیل کی بات مانی، اور دلیل وہی بول سکتا ہے جو حقائق کو جانتا ہو، جن کے پاس علم ہو، جن کے پاس ڈنڈا ہو، تو وہ دلیل تو نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ڈنڈے کی طاقت نہ دکھائی جائے مولانا صاحب، لیکن یہ جھوٹ بولا روف کراسا نے۔ کیوں؟ وہ روڈ اٹھ رہے ہیں کہ یار یہ مولانا کی عزت کیوں بن گئی؟ چونکہ اس ٹائم اس حکومت کی وجہ سے ان صحافیوں کی روزی لگی ہوئی ہے، اور اپنے ویلاگ میں بھی انہوں نے اس طرح کا تذکرہ کیا، میں اصول سیاست کیسے مانوں جی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے، چاہے مشرف کا دور ہے، پیپلز پارٹی کا دور ہے، نون لیگ کا دور ہے، اگر آپ باریک بینی سے جائزہ لیں، میڈیا چونکہ نظام کی بھی ٹیم ہوتی ہے، میڈیا نظام کی آنکھ کان اور زبان ہوتی ہے، اس نے وہی زبان بولنی ہے جو نظام ان کو بتاتا ہے، اور نظام ان کو اسکرپٹ دیتا ہے کہ مولانا کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان کی اگر آپ 20 سالہ سیاست جس کے اندر وہ زیادہ اقتدار میں رہے ہیں، یعنی پاور کوریڈورز میں ان کا ایک رول رہا ہے، لیکن اگر ان کو باریک بینی سے جائزہ لیں گے آپ تو ان کا موقف اصولی نظر آئے گا، اور باقی پارٹیوں کا موقف اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا نظر آئے گا۔ اور آپ کو کئی موقع میں ثابت کر سکتا ہوں کہ مولانا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رائے لی ہے، لیکن چونکہ جب میڈیا ان کا ہے، نظام ان کا ہے، سسٹم ان کا ہے، ادارے ان کے ہیں، تو جو بولے گا مولانا صاحب کو مفاد پرست کہے گا۔ اب ان کی زبان پہ چڑھی ہوئی تھی، اور روف کراسا، وہ جی دیکھو جی عمران خان کے دور میں تو فیض حمید جو ہے نا ہوتا تو فون کروا لیتا، وہ فیض حمید ہی تھا جس کے دور میں لانگ مارچ کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے، اور جس نے جھوٹ بولا تھا، جو بھی بولا تھا، وعدہ کیا تھا کہ حکومت گر جائے گی، لیکن جو بھی ہے، لیکن لانگ مارچ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مولانا فضل الرحمان نے۔ اس طرح لانگ مارچ پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر سکتے، لیکن ان حقائق کو مسخ کرنا، ان حقائق کو چھپانا، مولانا صاحب کا بیانیہ وہ اسمبلی داندی شدہ ہے، سلیکٹ شدہ اسمبلی ہے، ووٹ خریدے گئے ہیں، بیچے گئے ہیں، اسمبلیاں خریدی گئی بیچی گئی ہیں، یہ بیانیہ کوئی بیان نہیں کر، جو کہ بیان کریں گے تو ان کی روزی بند ہوتی ہے، اور کردار کشی کرنے کے لیے یہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں تحریک انصاف کے لوگوں کو، تحریک انصاف کے صحافیوں کو، انہوں نے مولانا صاحب کے کردار کو نہ صرف اکنالج کیا بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو آگے پھیلایا۔ یہ بہت خوشائن بات ہے۔ دیکھیں جو ایک تحریک انصاف کے پرو صحافی ہیں، یعنی حمایتی صحافی ہیں، انہوں نے بڑا ایک جملہ بولا ہوا ہے کہ جو دو دشمن ہوتے ہیں اگر وہ قریب آ جائیں تو دوست وہ گہرے بن جاتے ہیں۔ پورے پاکستانی میڈیا کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا موقع عمران خان کے بارے میں کیا تھا۔ یہ یعنی ترمیم عمران کے خلاف تھی، لیکن مولانا کا اگر ذاتی مفاد ہوتا، اگر کوئی بغض ہوتا تو وہ یہ کر سکتے تھے، لیکن مولانا صاحب نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے اصولوں کا راستہ اپنایا، اور اصول پسندی ہی کی وجہ سے ان کو یہ عزت ملی ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ فضل الرحمان اس حکومت کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، اور جو انہیں جھوٹ بولا کہ جی جو ہے نا ایجنسی کے فون کروایا گیا، انہوں نے فون بند کیا ہے، مولانا نے فون نہیں بند کیا، لیکن یہ بات نہیں بول سکتے، میڈیا کنٹرول ہے۔ اور دوسرا میڈیا تو ظاہر بات ہے وہ عمران خان کو اٹھائے گا، وہ ان کے صحافی موجود ہیں، چونکہ حکومت میں غصے آنا ہے، انہوں نے کرنے صحافیوں نے نون لیگ کو پروموٹ کیا جائے گا، پی پی کو پروموٹ کیا جائے گا، جو کہ مرکز میں انہیں حکمرانی ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو ایک مذہبی آدمی ہے، اس کا پروموٹ کریں گے تو اس کی حکومت آ گئی تو آپ کو تو اوقات میں رہنا پڑے گا۔ اس لیے جو موقع ملتا ہے فضل الرحمان کو ٹارگیٹ کرو، لیکن ناظرین حق اور سچ کو کوئی روک نہیں سکتا، عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اور میں
یہ ایک اپیل کرتا ہوں تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ اور عمران خان سے بھی کہ مولانا صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ عالمی ایجنڈے کے مطابق تھا، اور عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو بالکل وضاحت کرنی چاہیے، اور اگر وہ انہوں نے کوئی ایسے پلان کا حصہ نہیں تھے اور وہ مولانا کے خدشات دور کرتے ہیں، یہ بہت خوشحال بات ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے، مولانا صاحب کا انداز یہ ہے کہ وہ دعوت بھی دینی ہے، اصلاح بھی کرنی ہے، اور اگر یہ تحریک انصاف کی اصلاح ہوتی ہے اور عوام جو ہے نا جس طریقے سے مولانا صاحب کی اب جو جس کی پذیرائی ملی ہے، اور اگر تحریک انصاف بھی اپنی اصلاح کر لیتی ہے تو یہ بہت خوشائن بات ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مولانا صاحب اس کردار کی وجہ سے پنجاب میں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، ابھی تو حکومت ہے، آگے فیوچر ختم، اور سندھ میں زرداری کی سیاست فضل الرحمان اور اس کی جماعت جمعیت علماء اسلام کرے گی۔ یہ 2 جملے نوٹ کر لیں۔ میرا ویلاگ اس کو پھیلائیں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو شعور حاصل ہو سکے۔ بہت شکریہ۔